انما المؤمنون اخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم انتہائی اہم 2-3 موضوعات کو ڈسکس کریں گے، جن میں سب سے پہلے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم پاکستان کی جغرافیائی صورتحال اور جو نظریاتی سرحدی صورتحال ہے، ان 3 اہم امور کو آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کرتا چلوں. ڈاکٹر صاحب اس وقت نائب امیر ہیں جماعت اسلامی صوبہ پنجاب کے، اور ممبر ہیں صوبائی اسمبلی پنجاب سے، اور پارلیمانی لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے پنجاب اسمبلی میں. اس سے قبل بھی ڈاکٹر صاحب 2 بار ممبر رہ چکے ہیں صوبائی اسمبلی کے. ڈاکٹر صاحب بذات خود میڈیکل ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن قوم کی خدمت کے لیے سیاست میں کود پڑے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے ان تمام امور میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک عرصے سے سیاست میں ہیں اور پاکستانی سیاست سے ہم عام عوام یعنی اس قدر ہمیں ایک غلط تاثر ملا ہے کہ ہمیں اپنے لیڈر بھی اب اچھے نہیں دکھائی دے رہے. لیڈر قوم کا وہ ان کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی صورتحال دیکھ کے ہم قوم مایوس ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آج ادارہ خیال کے لیے دعوت دی ہے. جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان اقتدار کے ایوانوں کے اندر پہنچتے رہے ہیں انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کے کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ بہت ہی تہی دامن ہو، غریب ہو، وسائل موجود نہ ہو. رب تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے پاکستان کو، لیکن جو مینیجیرل ہاتھ ہیں وہ بدقسمتی سے درست نہیں آتے. اس کے نتیجے کے اندر محرومیاں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک تاثر جو ہے پولیٹیشنز کا، سیاستدانوں کا خراب ہوتا ہے. ویسے یہ بھی میں عرض کروں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں نصف اس تاریخ کے اندر تو اقتدار کے ایوانوں کے اندر فوج براہ راست رہی ہے، اور فوج بھی ڈیلیور نہیں کر پائی. اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی بھی فوجی دور کے اندر ہوئی. سنتاس کا معاہدہ جس میں پاکستان اپنے 3 دریاؤں کو ہم نے جو ہے وہ انڈیا کو دیا، 3 ہمارے پاس رہ گئے. اس معاہدے میں بھی کافی سکم ہے فوج کے دور کے اندر ہوا. پھر اسی طرح میرا بالکل مائنڈ کلیئر ہے کہ یہ جو مشرف صاحب نے، جنرل مشرف جو پاکستان کے آرمی چیف تھے اس وقت، جب افغانستان کے اوپر امریکہ نے چڑھائی کی تو یہ ہماری جنگ نہیں تھی. یہ جنگ جو تھی یہ امریکہ کی جنگ تھی جس کے اندر ہم کودے ہیں. اور جماعت اسلامی کا موقف اس حوالے سے شروع سے بالکل کلیئر تھا. آج پاکستان پہ جو لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کی زبانوں سے بھی اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، اور یہ المیہ ہے ہمارا اس حوالے سے کہ چیزوں کو فورسی نہیں کیا جاتا. اب فوجی دور میں یہ انٹرونشن ہوئی ہے تو بہرحال دونوں چیزیں مکس اپ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی قیادت کا فقدان ہے. اچھی قیادت موجود ہے. آپ دیکھیں کہ خود سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں،
2 دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے کے پی کے سے، دونوں دفعہ سینئر منسٹر بنائے گئے خزانے کا یہ محکمہ. قیادت آگے کیوں نہیں آتی؟ یہ آگے ہے اس وقت، آپ دیکھیں نا اس وقت وہ سینیٹر بھی ہیں. اکثریت پھر اسمبلی ہاں، میں تو اس وقت اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی درست بندہ ہے، صحیح پولیٹیشین ہے، دیندار ہے، آنیسٹ ہے اور باصلاحیت ہے، جس نے ڈیلیور کیا اپنے صوبے کے اندر نا، وہ سراج الحق ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اندر غریب آدمی کی گنجائش نہیں ہے. کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے اخراجات اب الیکشن پہ شروع ہو گئے ہیں ایک ایک حلقے کے اندر. اب جماعت اسلامی کی جو ساری لیڈرشپ ہے وہ مڈل اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اتنا ہم افورڈ نہیں کرتے ہیں. دوسرا جو انٹرنیشنل مینیجرز ہیں دنیا کے اندر جو پورے نظام کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے حساب کتاب میں جو جماعت اسلامی فٹ نہیں ہوتی. میں آپ کو یاد کرواؤں، جارج ڈبلیو بش یہ امریکہ کے 2 دفعہ 2 ٹرم صدر رہے ہیں. جی جماعت اسلامی جو بات کرتی ہے کہ اسلام کو اقتدار چاہیے، قرآن کو اقتدار چاہیے، جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جدوجہد نظام کے لیے کی تھی نا جی. ورنہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت بالآخر مل گئی تھی، روزے بھی رکھ سکتے تھے، زکوٰۃ بھی دے سکتے تھے. جی حج کے لیے بھی آفر کیا تھا کفارہ نے اور سردارہ نے قریش نے کہ ٹائم مقرر کر لیں، اپنے ٹائم پہ آپ کریں، اپنے ٹائم پہ ہم کریں. تو آپ نے کہا نہیں، لکم دینکم ولی یا دین. دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو، تمہارے لیے تمہارا کوڈ آف لائف، میرے لیے میرا کوڈ آف لائف. معیشت غیر سودی ہونی چاہیے، قانون اللہ کا چلنا چاہیے جو قرآن کے اندر موجود ہے. تو وہ نہیں ہے نا جی. اس اس کا حوالے مطلب ہے کہ ہماری قیادت کو آگے لانے میں بیرونی ہاتھ ہوتے ہیں. بیرونی ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اور وہ بیرونی ہاتھ جو ہیں اندرونی ہاتھ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، میڈیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں، جو ہمارا منشور دستور اور ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے لوگوں کا مائنڈ میک اپ بنتا ہے، وہ پوری طرح ریفلیکٹ نہیں ہوتی میڈیا کے اندر. ڈنڈی مارتا ہے میڈیا اس حوالے سے. تو نتیجتاً یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تاثر بنتا ہے کہ یہ جیت نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، باصلاحیت ہیں، دیانتدار ہیں، لیکن آپ جیت نہیں سکتے. لوگوں کی سائیکی یہ ہے کہ جو جیت رہا ہے اس کو ووٹ ڈالو. یہ فیکٹرز ہیں. تو پھر یہ لوگوں کی ذہنیت کو چینج کرنا ہاں، اس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں نا جی. اس کے اوپر ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر لوگوں کو یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ بلا شبہ دین کے پلرز ہیں، جی بنیادیں ہیں. خدا علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دین کی عمارت کی بنیادیں ہیں. عمارت ہی تو بننی ہے نا اوپر. لوگ بس بنیادیں رکھ کے سمجھتے ہیں کافی ہوگی کہانی. یہ لوگوں کا جو ذہن ہے اس کی ذہن سازی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جی پاکستان میں آپ 8-10 سال کے اندر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بتدریج ہم آگے بڑھیں گے اور جماعت اسلامی اقتدار کے اندر موجود ہوگی انشاءاللہ. المیہ ڈاکٹر آپشن صاحب، کوئی نہیں ہوگا. اور سب کو لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جماعت اسلامی کا صرف نہیں ہے المیہ، وہ پورے جو جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، لوگوں کا یہ ایک اعتراض ہے کہ ان جماعتوں کو ایک بار چاہے 100% ہو، 50% ہو، 5% ہو، ان کو چانس ملا ہے، لیکن اس چانس میں یہ عوامی جو امنگیں تھیں، جو عوامی توقعات تھی، اس پہ پورا نہیں اتر سکی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ایم ایم اے کے دور میں بلا شبہ ایک 67 کے قریب ہمارے ایم این ایز جو تھے تمام دینی جماعتوں کے قومی اسمبلی کے اندر موجود تھے، لیکن وزیر اعظم تو جو ہے وہ ہمارا نہیں تھا نا جی. اور سارے اختیارات پرائم منسٹر کے اندر ریسٹ کرتے ہیں. آپ اسمبلی کے اندر ریزولوشن کر سکتے ہیں، طریقے التواء کار کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، پوائنٹ آف آرڈر پہ چیزوں کو، ایشو کو ریز کر سکتے ہیں، ایک پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کچھ نہیں ہوتا. جی لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز بالکل آل ٹوگیدر اس کے بارے میں کوئی تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو پھر اقتدار آپ کے پاس ہوگا تو تبدیلی ہوگی. اس طرح کا اقتدار ہمارے پاس نہیں تھا. کے پی کے اندر بلا شبہ ہم گورنمنٹ کے اندر موجود تھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جوہری تبدیلی لانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ادارے بنانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. کے پی کے میں جو وسائل اس کے اپنی بنیاد پہ اکٹھے ہوتے تھے، اس سے بمشکل جو ہے وہ کے پی کے کا جو انفراسٹرکچر ہے، ملازم ہے، ان کی تنخواہیں چلتی تھیں. ترقی کے لیے فیڈرل ڈویزیبل پول سے جو حصہ ملتا ہے ہر سال، جی اس سے ترقی ہوتی ہے. وہ فیڈریشن نے کبھی بھی پورا نہیں دیا. وابڈا کی رائلٹی دینی تھی، وہ بھی بہت کم دی. 10 ارب ڈالر رائلٹی بنی ہے تو 1 ارب پکڑا دیا کہ اب دیں گے جی، دیتے ہیں جی دیتے ہیں.
اس طرح وعدہ وعید کرتے ہوئے ٹائم گزارا اور پورے طریقے سے اس طرح زج کرتے ہوئے معاملات کو انہوں نے چلانے کی کوشش کی. لیکن جو اویلیبلٹی تھی جی ایم ایم اے کے وزراء کی بشمول جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے اسپیشلی پبلکلی اویلیبل تھے، لوگوں کے جو گراس روٹ پہ چھوٹے موٹے کام ہوتے تھے وہ ہو رہے تھے، نصابیات کے اندر کو بہتری لانے کی کوشش کی گئی تھی، تھانے کلچر کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو محسوس نہ ہوا، لوگوں کو ایک تبدیلی محسوس ہو رہی تھی. گو لوگوں کی خواہشات کے مطابق تو نہیں تھی، کیونکہ لوگ تو ایک دم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو جو سال کی اور کئی دہائیوں سے خرابیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ کچھ ابھی دوبارہ سے ایم ایم اے کی بحالی وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، تو اس میں کیا ایجنڈا ہے ایم ایم اے کا اس میں، کیونکہ جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار ہے؟ ایم ایم اے کا ایجنڈا وہی ہے کہ ہم جو ایجنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا ہے نا جی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سسٹم کی تبدیلی کرنی ہے. سب سے اہم چیز ملک میں سے غربت کا خاتمہ ہے. بہت بڑی ہے، بڑی تعداد میں اب غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ آن ٹاپ ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹم ہے کرپشن ہے، جو کرپشن کے جتنے یعنی آپ نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے دیمک کی طرح سسٹم کو کھا گئی ہے. یہ دو اہم ایشوز ہیں. وہ جو ایشو پہلے بتایا ہے سسٹم والا، وہ سب سے آن ٹاپ تو وہی ہے نا جی. وہ بہتر ہو جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ بے روزگاری اور یہ جو کرپشن اور یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی. یہی ہمارا ایجنڈا ہے، تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. بالکل پرائیورٹی ہے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مذہبی جماعتیں سیاست کے لیے اکٹھی ہوتی ہیں، باقی دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ اپنے اپنے لے کے چل رہے ہیں. مثلا کشمیر کا ایشو ہے، جماعت اسلامی کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. فلسطین پہ صرف جماعت اسلامی نکلتی ہے، باقی نہیں نکلتے. تو اگر یہ دیگر چیزوں میں بھی اسی طرح اتحاد کا مظاہرہ کریں، اتفاق کریں، تو میرے خیال میں ایک اچھا میسج آئے گا. دیکھیں باقی دینی جماعتیں اس طرح منظم نہیں ہیں جس طرح جماعت اسلامی منظم ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ پیش نظر رکھیں نا جی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دینی جماعتیں اگر کوئی ایکٹیو پارٹ پلے نہیں کر رہی تو اس کی مخالف ہیں، ایسا نہیں ہے. القدس کے مسئلے کے اندر سب پورے مسلمان، پوری امت کے دل دھڑکتے ہیں ایسا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اجتماعیت ایک دینی جماعتوں کی بنے گی نا تو پھر پوری کی پوری اجتماعیت دوڑے گی تو ایک انشاءاللہ زوردار تاثر بنے گا، اس سے تبدیلی آئے گی. اچھا، ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں نظریاتی صورتحال ہمارے مملکت کی. شاید ہم سیاست میں بھی، معاشرت میں بھی، ثقافت میں بھی، ہر چیز میں اپنا جو کلچر تھا، اپنی ایک تہذیب تھی، اپنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے دن بدن غیروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ. تو اس میں آپ کس چیز کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، نصابی تعلیم ہے، میڈیا ہے، ہمارا نظام ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے، کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، امریکہ دنیا کے اندر ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. میں جب 90 سے 93 میں MPA تھا تو بچے آتے تھے میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب برطانیہ، جرمنی، امریکہ، اٹلی ہمیں بھجوائیں، اور میں کوشش کرتا تھا، کچھ چلے بھی گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن 2002 سے 2005 میں 2007 میں اسمبلی میں رہا ہوں. بے روزگاری بڑی ہے. میں ایک مثال بھی نہیں پیش کر سکتا کہ کسی نوجوان نے مجھے کہا ہو آ کے کہ ہمیں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، جرمنی بھجوائیں. نو. یہ جو وار آن ٹیرر انہوں نے مسلط کی نا جی، نوجوان سمجھدار ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں بیوقوف ہے. لوگ مجھے کہتے تھے جی ہمیں سعودی عرب بھجوا دیں، گلف کی ریاستوں میں بھجوا دیں، وہاں کی بات نہیں کرتے تھے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اب جو کامیاب ہتھیار اس وقت جو شیطان کا ہے اور ان کا ہے وہ ہے ٹیلی ویژن، الیکٹرانک چینل، یہ اور یہ یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے. اس پہ فحش آ رہا ہے اور ینگ ایج کے اندر اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے. اب وہ یہ جو شیطان کا ہمیشہ سے ہتھیار ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ، اس کو اب وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے کاؤنٹر میں بھی الحمدللہ چیزیں چل رہی ہیں. تو لیکن بتدریج وہ اب بحیت کی طرح وہ ہمارے نوجوان کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہیں. اور یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ہم
اللہ کرے گا کہ جب ہم ان گورننس ہوں گے ہم اس کا پورا بندوبست کریں گے. لیکن قوم جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی حکومت نے ایک شوگر کوٹڈ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہنا غلطی ہوگی, کوئی غلطی نہیں تھی, سوچ سمجھ کے سب کچھ ہوا ہے. یہ جو ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے حلف کے اندر کو تبدیلی کی کوشش کی ہے, کس نے روکی ہے؟ ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے جب یہ پیش ہوا ہے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب جو ایم این اے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے, انہوں نے اس کو ریز کیا اسمبلی کے اندر اور اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی اور شور شرابہ کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. تو اسپیکر صاحب نے ان کا مائک بند کر دیا, تو پھر دوسرے ممبر کھڑے ہو گئے, انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دی, اور یہ پھر بات جو میڈیا کے ذریعے پبلک کے اندر آئی اور پوری ایک اپرائزنگ ہوئی پھر اس کے نتیجے میں. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس میں ان کی پھر اس کو ریورٹ کرنا پڑا, اس کو بہتر کرنا پڑا, اور یہ ثبوت ہے نا جی, قوم جو ہے وہ اتنی غیر نظریاتی نہیں ہے. قوم اس کے اوپر تو ہم کوئی شک نہیں کر سکتے, خاص کر پاکستانی قوم کے جذبات اور ایمانی جو ان کے جذبات ہیں. لیکن یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ قومی اسمبلی تک اور وہاں پہ جو ترامیم ہوئی ہے, اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مغربی ایجنڈا ہے یا ان کے جو اعلیٰ کار ہیں وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں, تبھی تو یعنی اتنی اعلیٰ سطح پہ ہمارے عقیدوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اس میں ترمیم کی جا رہی ہے. وہ اصل میں جو ہمارے کمزور عقائد کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر وہ حاوی ہو جاتے ہیں, ان کو دباؤ میں لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ دباؤ مختلف طریقے کے ہوتے ہیں, سارے طریقے وہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے کے اندر یہ اٹیمپٹس ہو جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اب اس معاملے میں ہوا ہے نا جی, اور کسی کو ضرورت نہیں ہوگی اب اس طرح کے اٹیمپٹ کو دوبارہ کرتے وقت ہر کوئی سوچے گا بھی کیا ہوگا, کیونکہ قوم تو آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہے. جی بالکل, آپ کو معلوم ہے نا جی وہ جو معاملہ ہوا گورنر تاثیر صاحب کے ساتھ, ممتاز قادری, انہوں نے زبان کی پھسلن کی تو اس کا نتیجہ نکلا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بعض اوقات مجھے سوال کرتے ہیں, میں نے کہا دیکھیں گورنر صاحب بھی قاعدے قانون کے پابند ہیں نا جی. جی بالکل, میں نے خود ان کی جو ہے وہ ویڈیو سماعت کی جس میں انہوں نے لوز ٹاک کی ہے. انہیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ ملک کے اندر قاعدہ قانون موجود ہے, آپ سوچ سمجھ کے بات کریں. تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور اس کے اوپر کمپرومائز کوئی نہیں ہے. ٹھیک, تو جماعت اسلامی اس حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر کوئی بھی مذہبی جماعت کا ایک رہنما ہمارے پاس آتا ہے تو زیادہ یعنی شکوہ شکایت میڈیا سے ہوتا ہے کہ میڈیا مذہبی جماعتوں کو کوریج نہیں دے رہا, ان کے مسائل کو آگے ہائی لائٹ نہیں کر رہا, تو اس لیے جو ہے نا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس میں اگر مذہبی جماعتیں اپنا کوئی اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا لیں اپنی آواز خود ہی عوام تک پہنچانے کے لیے, تو اس حوالے سے آپ جماعت اسلامی کے نہیں, میں 100% نہیں کہتا میڈیا کو, دیکھیں میڈیا کور بھی ہمیں کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح لیکن جانبداری کا مظاہرہ تو کر رہا ہے, اس کو تو صحیح سمت میں قوم کو لے جانے کے لیے نا میڈیا کو ایک پارٹ پلے کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہا. یعنی قوم کے رخ کو بھی تو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو جیسے دوسری پارٹیوں کے لیے رخ بناتے ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, ادھر تو فی سبیل اللہ یہ کام خیر کے لیے قوم کے لیے ان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ رخ بنائیں. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے, اس کے بارے میں جماعت اسلامی تو کافی غور و فکر کرتی رہتی ہے, لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں, کیونکہ جو پارٹی آرگن بن جاتا ہے نا جی اس کو بالعموم دیکھتے نہیں ہیں لوگ, وہ سمجھتے ہیں یہ تو پارٹی آرگن ہے. تو ویسے تو دیکھیں آپ درس قرآن کے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چینل موجود ہیں, چل رہے ہیں, لوگ دیکھتے بھی. تو اس طرح کا کوئی زیر غور ہے؟ زیر غور تو ہے, ہمیشہ رہتا ہے یہ زیر غور. اللہ کرے گا کوئی نتیجہ خیزی بھی ہو جائے گی, وسائل بھی تو اس کے لیے چاہیے نا جی. جی بالکل. ہاں اچھا, تو اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں جغرافیائی صورتحال. ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھیں پڑوسی ممالک میں, تو ہمیں اکثر و بیشتر ہمیں پڑوسیوں سے کچھ ٹھیس پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ ٹھوس اقدامات
पंजाब असम्बली में अगर देखें ज़ेर ये बहस हमने आए खुद हुए भी किया ना जी। जमात जी देखें बात यह है कि जब इंडिया ने तो शुरू दिन से हमें कबूल नहीं किया, जी बिल्कुल उसकी शुरू से ये कोशिश रही है, यानी हमारे मशरक में जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, वो हमेशा कोई मौका जाने नहीं देता कि हमें बदनाम भी करना हो, हमें ज़िक्र पहुँचानी हो। और ये ख़ुद जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बना है, ये आपको मालूम है जब वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी उस वक्त इन पावर थी और जब ढाका फाल हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो उसने ये बात कही कि मैंने नज़रिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया। और नज़रिया पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शुरू से इस काम के पीछे लगे हुए हैं, अभी वो उनकी कोशिश होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं और जियोपॉलिटिकली हम एक जो है वो मज़ीद अब दोस्त भी रखते हैं। चीन हमारे साथ खड़ा है, हम चीन के साथ खड़े हैं, हमारे मुश्तरका मफादात हैं। तो जो वेस्टर्न बॉर्डर हमारा था, जो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है, वो तो हम मुशर्रफ के उस आंखबंद आंदेश फैसले के नतीजे के अंदर जब अमेरिका को इस रीजन के लिए हमने फैसिलिटेट किया, तो इंडिया तो अमेरिका तो कभी भी हमें जो है वो अपना दोस्त नहीं समझता रहा। माजी के अंदर भी आप देखें कि अमेरिका की हिस्ट्री को अच्छी नहीं है और पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में अमेरिका जो है कहता है हमारा दोस्त है, हमारा तादी है, लेकिन अब जिस किस्म की लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये लैंग्वेज अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये अच्छी लैंग्वेज है, ताकि पाकिस्तान के फैसला कुन अदारों को, हुकाम को और अवाम को पता लग जाए कि हम जो अमेरिका की दोस्ती को कहते हैं, काबिल फ़ख्र कहते हैं, उन्हें मालूम हो जाए कि ये है दोस्ती। तो उसके नतीजे में जब अमेरिका आया वहाँ अफ़गानिस्तान में, हमने लॉजिस्टिक दी, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, उनको सब कुछ फैसिलिटेट किया, तो ज़ाहिर है एक रद्द अमल तो फिर वहाँ पे होना था ना जी इस हवाले से। और उन्होंने जानबूझ के भी ये किया है ताकि पाकिस्तान उनको, अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान को एक एटमी इस्लामी ममलिकत दुनिया के नक्शे के ऊपर कबूल नहीं है बिल्कुल, तो वो साजिशें करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये हमने खुद हॉट किया। ईरान के साथ भी हमारे बॉर्डर जो है उसके ऊपर हमसे कोई ज़्यादा अच्छे उनके साथ ताल्लुक वास्ते में नहीं रहे हैं, कमज़ोरी आई है। अब कोशिश हो रही है कि उसको मतलब वहीं से भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं। हाँ, तो उसने बेहतर किया जाए। तो जियोपॉलिटिकली हम जो हैं वो एक मुश्किल सूरत हाल में, चैलेंजिंग सूरत हाल तो है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक के हालात हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज तो होंगे। मसलन अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है तो हमारे यहाँ भी नहीं होगा। इंडिया तो रोज़ अव्वल से हमें ठेस पहुँचाने के ऊपर वो तुला हुआ है। अगर ईरान में अभी हालिया जो मुजाहरे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम पे भी असरअंदाज होगी। नहीं, ज़ाहिर है जी, देखें हमसाये में आग लगती है ना, तो तपिश तो फिर आनी होनी है जी बिल्कुल। तो ये तपिश तो आएगी, इसमें हमने अपने एक मुस्बत किरदार को हम प्ले करें, हम बैरूनी कुव्वतों के आलाकार ना बने, अपने रीजनल इशूज़ को देखें। और सबसे अहम इसमें यह है, कल मैं खबर पढ़ रहा था कि $300 मिलियन की आखिरी किस्त तुर्की ने उनकी अदा कर दी है, वर्ल्ड बैंक की आखिरी किस्त जो माजी में कर्जे लिए थे ना जी। अब तुर्की जो है वो लोन फ्री कंट्री है, कोई कर्जा नहीं है उसके ऊपर। आप देखें तैयब अरदगान की ज़बान के अंदर कितना ज़ोर होता है, जो भी बात होती है क्लैरिटी से और जुर्रत के साथ होती है। तो जब दाने बंदा रोटी अपने घर से खाता है ना जी, तो वो फिर जुर्रत उसके अंदर आती है। तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही, हम इतने तही दामन नहीं हैं वसाइल के हवाले से। बस अगर हम ये करप्शन ख़त्म कर दें और विजन क्लियर हो जाए, निज़ाम ठीक कर लें, तो मैं समझता हूँ कि सालों के अंदर, अब कर्जा हमारा $70 के करीब है, बिलियन डॉलर्स के, और ख़ुद हुकूमत ये कह रही है कि $200 बिलियन यानी 75-78 बिलियन डॉलर का लोन है, कर्जा हमारे ऊपर है जी, और $200 बिलियन स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़े। और फिर ये जो लूट खसूट की गई जी, ये जो ऑफशोर है, पनामा पेपर्स में आ गए, नवाज शरीफ साहब फंस गए, उनके बाहर असासे हैं, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, जरदारी साहब के मामलात हैं, और उनका जो एक फ्रंट मैन है, क्या नाम है, डॉक्टर कराची वाला, आसिम 478 बिलियन रुपीस का स्कैम है उनके जी बिल्कुल। तो ठीक है, उनकी जमानत हो गई है, फैसिलिटेट कर दिया है नवाज शरीफ साहब ने और
ان کی جنتا نے اس کو، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ قوم کو تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ کرے قوم آنکھیں کھولے اور 2018 کے انتخابات میں یہ سب چیزوں کے پیش نظر جو ہے اگر وہ ووٹ کرے گی تو تبدیلی مثبت سمت میں چل پڑے گی. اچھا، تو جماعت اسلامی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک سینئر رہنما ہیں. جماعت اسلامی ایک تو خوش آئند چیز، بہت ساری اس میں صفات ہیں، جس میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ جماعت اسلامی موروثی سیاست نہیں ہے جو دیگر پارٹیوں میں ہمیں دیکھنے مل رہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی میں نوجوان قیادت کو آگے نہیں لایا جا رہا. دیکھیں، ایک جو سب سے دوسری بڑی اہم خوبی جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے. جی بالکل، اس میں جمہوریت ہے اور موروثیت نہیں ہے. مطلب ہر الیکشنز جو ہیں وہ اس کے ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں. تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ رائے کے ساتھ جو جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے اور بیلٹ کے ذریعے سے پر کی جاتی ہیں. تو الحمدللہ ایسا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ نوجوانوں کو آگے نہیں لایا جا ایسی رہا. بات یہ ہے کہ تو اس کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ نوجوان جب سیاست سیکھتے ہیں تو کسی اور پارٹی سب سے بڑا جو اس وقت ملک کے اندر اے ٹائپ کی قیادت ہے اس میں سب سے نوجوان تو سراج الحق صاحب ہیں. نواز شریف صاحب 66 سال 67 سال کے ہو گئے ہیں. عمران خان 67 سال کے ہیں. ٹھیک ہے، اے این پی کے لیڈرز کو دیکھ لیں، ایم کیو ایم کے لیڈرز کو دیکھ لیں، تو خود مولانا بھی، میں مخلص الرحمان صاحب بھی 63 کے تو ہو گئے ہیں، 62 کے ہو گئے ہیں. تو سراج صاحب 56 سال کے ہیں. تو ریلیٹیولی نوجوان قیادت تو جماعت اسلامی کی ہے ملکی سطح کے اوپر. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں گنجائش موجود نہیں ہے. الحمدللہ نوجوان قیادت بھی موجود بھی ہے، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کا حجم جو ہے وہ اگر آپ ووٹ بینک کے حوالے سے کہیں کم ہے تو اس لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر نوجوان کیوں چلا جاتا ہے دوسری پارٹیوں میں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی سیاسی پارٹیوں میں بڑے بڑے ہیں، پیچھے ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو وہ جمعیت میں رہ چکا ہوتا ہے جماعت. وہ ہم نے ڈیپوٹیشن پہ بھیجے ہوئے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم واپس بلا لیں گے. واپس آئیں گے، پھر آ جائیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ جب اقتدار کے ایوان کے اندر سراج الحق صاحب بیٹھے ہوں گے تو سارے واپس آ جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ذہنی تربیت نہیں ہوئی ان کے آغاز سے. کوئی سکم رہ گیا تربیت میں. تو یہ سکم تو آئندہ کے لیے بھی ایک لمحہ فکری ہے. ہاں نہیں، بالکل لمحہ فکری ہے، اور اس کے اوپر ہم سوچتے بھی رہتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح قاضی صاحب مرحوم، ان کے دور میں جماعت اسلامی کی ایک پاور تھی، ایک آواز تھی. قاضی صاحب کی آواز سے جو ہے نا ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. وہ دبدبہ اور وہ روب اب جماعت اسلامی میں نہیں رہا. دیکھیں پارلیمنٹ میں قاضی صاحب ماشاءاللہ بلا شبہ اللہ نگری کے رحمت کرے بڑے جرت والے تھے، ہمت والے تھے، ووکل تھے، رسک لیتے تھے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. سراج صاحب بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ قاضی صاحب سے کم باصلاحیت نہیں ہے. قاضی صاحب کو یہ پوزیشن پہ پہنچتے پہنچتے کو 15 سال لگے تھے جی، اور 22 سال انہوں نے جماعت کی قیادت کی. اس وقت سراج صاحب نے وہ سفر جو قاضی صاحب نے 15-16 سال میں کیا، سراج صاحب نے 3-4 سال میں کر لیا. نیشنل لیول کے اوپر ایک ریکگنیشن ہے. اور پاکستان کے اندر ایک عام آدمی جو شاید ہمیں ووٹ نہیں دیتا ہے، لیکن اسے پوچھیں کہ جی نیشنل اسکرین پہ آپ کس کو سمجھتے ہیں سب سے اچھا لیڈر ہے، دیانتدار ہے، تو یہ تو جسٹس سعید کھوسہ صاحب نے اپنے وہ تو انہوں نے بھی کہہ دیا. تو اس لیے آمدہ جو انتخابات ہیں نا جی اس وقت 2018 میں ہوں گے، آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی پہلے سے بہت بہتر پرفارم کرے گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے جماعت اسلامی کیا یعنی ایجنڈا پیش کرے گی؟ انتخابات میں کیا آپ کا یعنی منشور کیا ہوگا؟ مثلا پنجاب میں کیا ہوگا، کے پی میں کیا ہوگا، سندھ میں کیا ہوگا؟ ایک تو جنرل ایجنڈا ہے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان. اسلامی پر اور یہ رب کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ رب کا وعدہ ہے. تو یہ ایجنڈا تو پوری کنٹری وائڈ ہے. دوسرا جو ریجن وائز بھی ہم اس میں جو ہے وہ ایک ویژن کو رکھتے ہیں. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ کافی بڑا ہے، تو اور پنجاب کو گالیاں پڑتی ہیں کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا. ریجنل ایشوز جس طرح بہاولپور بحالی صوبہ جو ہے، بحالی صوبہ کا ایجنڈا ہے. جماعت اسلامی
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جب امیر جماعت 70 کے انتخابات تھے، ہمارے منشور میں شامل تھا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئی باولپور صوبہ بحال ہوگا. آنے والے ہر امیر نے، میاں طفیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، محترم قائی صاحب نے، محترم سید منور حسن صاحب نے، اب سراج صاحب بھی 2 بڑے بڑے جلسے باولپور میں کر گئے ہیں اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ ہم اس ایجنڈے کے اوپر قائم ہیں. بلکہ جب انہوں نے تقریر شروع کی، پہلا جلسہ عام تھا تو آغاز اس سے کیا، میرا نام لیا ڈاکٹر سید وسیم اختر وزیر اعلیٰ صوبہ بہاولپور. تو لوگ بڑے خوش ہوئے. تو یہ ریجنل ایشوز ہیں نا، تو اس کے اوپر جماعت اسلامی کا اپنا ہوم ورک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر جنوبی پنجاب کے لوگ صوبہ مانگتے ہیں تو جنوبی پنجاب کو صوبہ ملنا چاہیے، کیوں نہ ملنا چاہیے. اور بہت بڑا پنجاب ہے، اس کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. کیونکہ دور سے لوگ آ کے لاہور میں جب، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ لاہور کے وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کے نہیں. 100 روپے اگر پنجاب کو ڈیولپمنٹ کے لیے لگتا ہے نا، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے، 100 روپے میں سے 69 روپے لاہور میں لگ جاتے ہیں، باقی 31 روپے پنجاب میں تقسیم ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ اب اس کو ذرا تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. بلا شبہ سب کو ایک کر لیں. جماعت اسلامی کا ایجنڈا اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے، اور بلا شبہ یہ اس پہ متفق ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں عوام بھی اسلام پسند ہیں. پاکستانی عوام اسلامی شاعر کے لیے، اپنی مقدسات کے لیے وہ کیا کچھ کر رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آخری حد تک جانے کو تیار ہے. اس عوام اسلام پسند اور جماعت اسلامی کا ایجنڈا بھی اس طرح. پھر جب الیکشن آتے ہیں تو پھر عوام، وہی اسلام پسند عوام جماعت اسلامی سے اور دیگر مذہبی جماعتوں سے کنارہ کش ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اکٹھے ہو جائیں اسلام والے سارے. بہت بڑا سوال یہ ہے. ہاں، تو اب یہ ہے کہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی سوال ہے کہ یہ اسلام کو ہی صرف پیش کرتے ہیں، سیاست کا یعنی مذہبی جماعتوں کو اتنا وہ نہیں ہے. یعنی جو نئی جنریشن، ان کے جو مطالبات ہیں یا جو وہ چاہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ وہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ نہیں دے سکتے ہمیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو ریفر کیا کہ سراج صاحب 2 دفعہ سینئر منسٹر رہے ہیں، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اور فائنینشیل مینجمنٹ مانیٹرنگ ورلڈ بینک نے خود تسلیم کیا ہے کہ 4 صوبوں اور مرکز کا جو وزارت خزانہ ہے، ان 5 جو وزارتیں ہیں، 4 صوبوں کی 1 مرکز کی، انہوں نے کہا سب سے بہتر پرفارمنس مینجمنٹ مانیٹرنگ پلاننگ وہ کے پی کے میں سراج الحق صاحب کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں. تو کے پی کے میں تو وہ پی ٹی آئی اپنے سر لیتے ہیں. میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ماضی ایم ایم اے دور کی. ہاں، نہیں، جب ایم ایم اے بھی اور اس کے بعد بھی اس دفعہ بھی سراج صاحب 2 سال تو رہے ہیں نا جی. 2 بجٹ انہوں نے پیش کیے، پھر امیر جماعت بن گئے تو پھر شفٹ ہوا اور انہوں نے وہاں سے مستعفی ہونا پڑا جماعت کے کہنے کے اوپر. تو لیکن وہ ڈیلیور کر رہے تھے اس حوالے سے. تو خود عمران خان نے تسلیم کیا کابینہ کی میٹنگ میں کہ جماعت اسلامی کے جو 3 وزراء ہیں پرفارمنس دے رہے ہیں، اور ہمارے وزراء بھی بہتری کی کریں کوشش. ایسی بات نہیں ہے. اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. بہت مہربانی. جی ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب کا انتہائی شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی دوسرے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.